اب جنرل مشرف کے طاقتور بلدیاتی نظام میں تحصیل ناظم بنے. بطور تحصیل ناظم عوام سے زیادہ قریب تھے یا آج عوام سے زیادہ قریب ہے بطور وزیر؟ سر کوئی ایک ایسا ریفارم جس میں ابھی بھی گنجائش ہو بہتری کی؟ ایسے کئی ہیں. جی السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں چیٹ ود احمد بلال. میرے آج کے مہمان ایک نہایت نفیس طبیعت کے مالک انسان ہیں جن کا تعلق شعبہ سیاست سے ہے. پنجاب کے کابینہ میں آج وہ منسٹر آف اریگیشن ہے. بہت شکریہ کاظم پیر سادہ صاحب کہ آپ نے ہمیں اس پوڈ کاسٹ کے لیے ٹائم دیا. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور بچپن کا کوئی ایسا قصہ جس کو آج بھی یاد کرتے ہیں؟ میں جی ابتدائی تعلیم ڈومینیکن کانوینٹ اسکول بھاولپور سے. پرائمری میں نے وہاں سے کی ہے. 5th کلاس کے بعد میں ایچسن آ گیا تھا اور پھر میں نے ایف ایس سی یہاں سے کیا اور پھر میں نے پنجاب کالج آف کامرس سے بی کام کیے. بچپن بھاولپور میں گزرا، ٹھیک کچھ لاہور میں گزر گیا. سر. ایچ ایس این کا آپ نے ذکر کیا. ایچ ایس این کا کوئی ایسا قصہ جو آج بھی یاد کرتے ہو؟ ایچسن تو نہ بھولنے کے انفارگیٹیبل ہے. وہ جو ٹائم وہاں پہ گزرا ہے وہ تو بہت زیادہ یادگار ہے. اس کے کئی قصے ہیں. ہمارے کئی کلاس فیلوز جو ہیں جو اس زمانے کی میری دوستی یا جو ہمارے ہیں آپس میں جو تعلق داری، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی سب سے اسٹرانگ بانڈ ہے. تو وہاں کے کئی واقعات ہوں گے. مثلاً اگر آپ یوں سمجھیں کہ ایک برا واقعہ سناؤں کوئی. کوئی بھی سنا رہے. برا واقعہ وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ ہمارے نا چھٹیاں تھیں، جی. ویکینڈ تھا، کوئی لانگ ویکینڈ تھا. تو ایک سینئر اسکول کے جو ہے نا بچہ جو کہ ہاسٹل میں تھا، ظاہر چھٹیاں تھیں تو ڈے بوائز تو تھے نہیں، تو ہاسٹل کے ایک بچے نے نا جا کے نا ہماری ایک آرٹ میڈم ہوتی تھی پریپ اسکول کی، ان سے جا کے بدتمیزی کر دی. تو دیٹ واز آل نیو فار اس. ہم کلاس 9 میں ہوتے تھے اور جو ہے نا وہ اولڈ بلڈنگ جو ہے اس میں وہ کلاس ہوتی تھی. تو وہاں پہ باقاعدہ وہ جو ہمارے تھے ہیڈ ماسٹر پریپ اسکول والے، ان کے ساتھ وہ خاتون تشریف لائیں، وہ جو آرٹ میڈم تھیں. ظاہر ہے انہوں نے ہمیں نہیں پڑھایا تھا، ہم 9th میں آ گئے تھے اسی اسکول میں، تو تب وہ وہاں تھے. تو جو سب سے جو واقعہ تھا نا کہ وہ جس کے اوپر بالکل خوف تھا، اچھا وہ جس بچے نے ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے آیا تھا وہ بچہ میرے ساتھ کھڑا تھا. اب اس کا نام میں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک. اچھا وہ جب آئے تو وہ جتنے ہاسٹل کے بچے تھے نا ان سب کو نا انہوں نے، لڑکے تھے ان کو انہوں نے لائن میں کھڑا کیا ہوا تھا. تو جو ہمارے سامنے ہے وہ میرے ساتھ کھڑا تھا، وہ آ کے نا غور سے دیکھیں، میں کہوں یہ کہ مجھے ہی نہ آئیڈینٹیفائی کر لیں، کیونکہ وہ جو بدتمیزی انہوں نے اس بچے نے کی، لڑکے نے کی، وہ اس نے مین سوئچ آف کر کے کی. خیر انہوں نے کہا کہ بھئی کون تھا، تو آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیے. تو جب انہوں نے آگے ہاتھ بڑھایا تو اس لڑکے کے سر پہ میں کہا اللہ کا شکر ہوا ہے کہ بھئی، اور وہ تھا بھی وہی. آپ کا نام. تو یہ اس طرح کا ہوتا تھا اور کئی واقعات ہیں اچھے برے وہاں پہ. تو جو ہے نا ایکسپیرینس ہوتے تھے اور ہاسٹل لائف تو بہت زبردست ہوتی ہے، تو بہت یادگار ہے. اس کا تو ایک ایک مومنٹ جو ہے وہ انفارگیٹیبل ہے اور کبھی بھولتا بھی نہیں. سر آپ کی کیا ہابیز رہیں اور آج بھی وہی ہابیز ہیں آپ کی جو پہلے ہوتی تھی؟ اگر میں سچ بولوں نا سر. تو مجھے نا شوق تو آپ کہہ سکتے ہیں، ہابیز اس حوالے سے وہ نہیں ہے. وہ جب ہمارا ہوتا تھا نا تو اس زمانے میں نا وہ ایک وہ جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ایک وہ بک ہوتی تھی، اس کو ہوتا نا کیا کہتے تھے، اس کے اندر نا مختلف سوال ہوتے تھے، اس میں ان میں جواب دینا تھا. تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ ہابیز. تو پھر اس میں نا وہ ایک اسٹیریوٹائپ جواب لکھ دیتے تھے، بک ریڈنگ، اسٹیمپ کلیکٹنگ بالکل. اور اس طرح کی نا وہ لکھ دیتے تھے. ایسا نہیں ہے، رائڈنگ کا بھی مجھے شوق تھا. اور جو ہے نا کیونکہ ظاہر ہے میں جو ہے نا ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ کا بندہ ہوں اور وہ ہے، لیکن نا میں بڑی ینگ ایج میں ہی میں پریکٹیکلی سیاست میں آ گیا تھا. یعنی میں پہلی دفعہ الیکٹ ہوا تھا 2001 میں ایز یونین ناظم، اور سیم ایئر ہی پھر جب تحصیل ناظم ہوا تو پھر میں تحصیل ناظم کنٹیسٹ کیا اور میں تحصیل ناظم بن گیا. تو اس طرح نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ میرے دادا جان بھی ایم ایل اے رہے اور وہ جو ہے فاؤنڈر چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بھی ہیں بہاولپور کے. میرے بڑے ماموں جو ہیں ابھی بھی فیڈرل منسٹر ہیں، میاں ریاض حسن کی زادہ. میرے جو چھوٹے ماموں مرحوم جو ہیں وہ چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل رہے وہ بھی. میرے والد مرحوم 79 میں جب بہاولپور کی 16 ضلع کونسل کی سیٹیں تھیں، ہی سیکیور 27,000 ووٹس. تو اب آج بھی کئی ایم پی ایز ایسے ہوں گے یا میرے ساتھ 8 9 8 13 اور 18 کی اسمبلیوں میں تو مجھے یاد ہے کہ جو تھے، جو 15,000 20,000 پہ ایم پی اے بن کے آئے تھے.
تو میرے والد صاحب یہاں سیاست کرتے تھے، تو مطلب ہمارا وہاں پہ یہ ایک گروپ بھی تھا، پیزادہ گروپ۔ اس حوالے سے تو میں جلدی پولیٹکس میں آ گیا۔ ویسے مجھے شوق جو ہے گھومنے پھرنے کا بھی ہے، جو میں نے پاکستان میرے خیال میں ایچ کے زمانے میں ہی دیکھ لیا تھا۔ ہمارا ایک ٹریکنگ ہوتی تھی تو اس کے اوپر ہم جاتے ہوتے تھے، تو پیدل ٹریکس تو پاکستان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے، اور جہاں جا کے اگر ہم گند نہ پھیلائیں تو پاکستان آپ تو ویسے مریض سے ہیں، ایک خوبصورت علاقے سے ہیں اس حوالے سے، اور جہاں سے میں بلونگ کرتا ہوں وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے۔ تو یہ ناردرن ایریاز بھی، اور ایون جو ہے کوئٹہ کے اوپر وہ زیارت وغیرہ، انا اڑک، یہ چیز کافی چیز جگہیں نا میں نے بہت پہلے دیکھ لی تھی، تو یہ بھی شوق تھا۔ اب بھی اگر وقت ملے تو میں گھوم پھر آتا ہوں۔ سر تو آپ کی شادی کب ہوئی اور آپ کی پسند کی شادی تھی یا ارینجڈ؟ نہیں، ارینج ارینج 1999 میں، اوکے۔ نومبر 1999۔ آپ جنرل مشرف کے طاقتور بلدیاتی نظام میں تحصیل ناظم بنے۔ بطور تحصیل ناظم عوام سے زیادہ قریب تھے یا آج عوام سے زیادہ قریب ہے بطور وزیر؟ تحصیل لازم کے ہوتے ہوئے عوام اگر آپ جو ہے نا کر رہے ہیں میرے حلقے کے حوالے سے، تو ظاہر ہے تحصیل لازم تھا تو میں ہر وقت وہاں ہوتا تھا، اسی تحصیل میں ہوتا تھا۔ اور آج میں اگر حلقے کے حوالے سے کریں تو یہاں آپ نے دیکھا ہوگا آفس میں ابھی بھی حلقے کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، باقی پنجاب سے بھی آئے ہوئے ہیں۔ ویسے الحمدللہ میں نے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا اوپن ڈور پالیسی ہے، جو دروازہ کھولتا ہے وہ سیدھا اندر ہی آتا ہے، کوئی دربان نہیں ہے، کچھ بھی ایسا کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی جو ہے نا میں نے اس طرح کا جو آتا ہے اس کو میں ملتا بھی ہوں، اس کو اٹینڈ بھی کرتا ہوں، اور ظاہر ہے یہ میری ذمہ داری بھی ہے۔ تو اگر اس حوالے سے پوچھیں تو تب زیادہ قریب تھا حلقے کے حوالے سے، اور اگر ویسے پوچھیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے عوام میں ہی رہتا ہوں۔ سر آپ کی وزارت کے کوئی دو ایسے کام جو موجودہ حکومت کے دور میں آپ لینڈ مارک سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا، میں آپ کو ایک کمپیریزن ڈرا کر کے آپ کو اس طرح ایکسپلین کروں گا کہ دو چیزیں، کہ ہمارے دور میں ایک 22 میں فلڈ آیا جب ہمارے سے پہلے والی گورنمنٹ تھی، وہیں پہ ہل ٹورنٹس پہ ایک 24 میں فلڈ آیا سیم انٹینسٹی کا، اس کی ڈیواسٹیشن دیکھ لیں اور 24 کی دیکھ لیں، اور اس کے اندر جو ہے نا اس کلیمٹی کو اٹینڈ کرنے میں جو رسپانس ہے اس کو ایسا دے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ وہاں پہ کوئی میرے خیال میں مہینوں سے بھی زیادہ وقت ہو گیا تھا وہ نہیں جا گئے تھے۔ سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز ویری نیکسٹ ڈے وہاں تھی، اور میں اسی رات ابھی پچاد، وہ جو فین ایریا جس کو بولتے ہیں جہاں پہ نیچے پہاڑ سے پانی آتا ہے، ابھی پانی وہاں تھا، تو مجھے میں سی ایم کے حکم پہ وہاں پہنچ گیا تھا۔ اگر آپ یہ ریسنٹ فلڈ ریورائن فلڈ دیکھیں تو ہمارے 3 ریورز میں فلڈ اکٹھا آیا، اور جو چوتھا ریور تھا وہ بھی کوئی کام نہیں بیٹھا ہوا تھا، انڈس، سوائے جیلم کے باقی وہ بھی کام نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی 1 مہینہ 20 دن تقریباً لو سے ہائی فلڈ کے درمیان فلکچویٹ کر رہا تھا۔ اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ جو فلکچویشن ہوتی ہے کہ لو فلڈ پہ آ جانا، پھر میڈیم پہ، پھر ہائی پہ، پھر لو پہ، پھر میڈیم پہ، پھر ہائی پہ، وہ زیادہ تھریٹ پوز کرتی ہے ان کے اسٹرکچرز کو۔ اور جو ہمارا ریورائن فلڈ تھا، تو اگر دیکھیں گے 1995 کا، تو اس وقت جو ہے ایک دریا میں آیا تھا، اور 56 کا دیکھیں گے تو وہ ایک دریا میں آیا تھا یا 2 میں آیا تھا۔ یہ ہمارے 3 ویسٹرن ریورز میں، ایسٹرن ریورز میں فلڈ تھا، اور ایٹ دا سیم ٹائم تھا۔ تو یہ اس سے بڑی سکسیس سٹوری کیا ہوگی کہ آپ پچھلے فلڈز دیکھ لیں مختلف ریورز کے جو علیحدہ علیحدہ ٹائمنگز میں ہیں، یہ اکٹھا فلڈ تھا، اور یہ اس حوالے سے بھی ہسٹورک تھا کہ چناب کے اندر جو پانی آیا ہے وہ ہسٹری میں چناب میں ایسا پانی نہیں آیا، یعنی جو اس کی اگر آپ اس کا والیوم دیکھیں گے، اور یہ بھی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا پاکستان میں ہمارے ان ریورز میں، پنجاب میں یا انڈو پاک میں، کہ ایک ریور کے اندر 2 پیکس آئیں۔ ہمارے 2 ریورز میں 2 پیکس آئیں، ستلج میں بھی، اور جو ہے کیا نام ہے اس میں بھی، چناب میں بھی، اور پھر جو راوی تھا وہ 38 سال بعد آیا، تو ظاہر ہے اس کے جو روٹ تھا وہ چوکڈ تھا۔ ایون دین ہم نے نا کل جو ہے 4 ہمارے بریچز ہوئے، 2 کنٹرولڈ ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو ہم خود کرتے ہیں اپنے براجز کو بچانے کے لیے، 2 ہمیں، اور وہ بھی 2 ہمیں اس لیے کرنے پڑے کہ وہ ریہیبلیٹیشن ان کی نہیں ہوئی تھی، باقی کی میاں شہباز شریف اگین پی ایم ایل این کہ وہ کر کے گئے ہوئے تھے، تو وہ، اور بلکہ خان کی تو آل ٹوگیدر نیا براج بنا ہوا تھا، اور وہ ٹیسٹ بھی ہو گئے کہ اتنے بڑے فلڈ میں کہ الحمدللہ اس نے
बेहतरीन वहाँ से पानी निकाला है। तो और 2 हमने ब्रीच किए थे, एक सिजनई और एक कादराबाद को बचाने के लिए, और 2 हमारे ब्रीच हो गए थे। ठीक। ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको कामयाबी से निकाला। उसके अलावा ये है कि जो टेल्स बनती हैं, क्योंकि मैं तो वाटर सप्लाई के ऊपर ही बात करूँगा, बिल्कुल। तो हमारी जो टेल बनती हैं ना, वो 5-6 नहरें हैं। एक सादकाबाद की, कुछ पंजाब की और कुछ बहावलपुर की। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 38 साल बाद अज़ीम कैनाल है, अगर अगर उसको आप देखें, तो उसके ऊपर हमने कहीं 30-32 साल बाद हमने उसको पानी दिए टेल हुँ, पे, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से मुसलसल जा रहे हैं। इसी तरह फ़तेह और मुराद टेल है पंजाब की, तो उसके ऊपर जा रहा है। इसी तरह लखी और एक लखी और गुलरण, इस तरह की नहरें हैं, उनकी टेल्स पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि पानी दें। उसके अंदर प्रॉब्लम्स वहाँ उस साइड पे इसलिए आती हैं कि हम डिपेंडेंट होते हैं, हम 2 तरफ से सप्लाइज़ ले रहे होते हैं, एक चनाब से और एक मराला से, और एक हम ले रहे होते हैं मंगला और तरवेला का, जो वहाँ से तरवेला का जो पानी आ रहा होता है, सीजे और टीपी लिंक के ज़रिए। तो हमें जो है जब क्योंकि उसमें डिप्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको भी टेल पे लेके गए। उसके अलावा हमने जो है नहरों की जो भल सफाई पहले होती थी, तो उस जो इस दफ़ा हमने भल सफाई की है स्पेशली दिस ईयर, हम उसकी पेमेंट ही नहीं करेंगे जिसकी पहले और बाद की, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, जो है ना, हमारे पास जो है ना पहले उसकी वीडियो नहीं है, ड्रोन वीडियो नहीं है, तो उसमें शफ़ाफ़ियत भी लाएँ। ये भी पहली दफ़ा की है कि हमने जियो टैगिंग कर रहे हैं अपने दरख्तों की, जो हम दरख्त लगा रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, क्योंकि इरिगेशन की बड़ी वास्ट एरिया होता है हमारे पास, बहुत एरिया है हमारे पास, ऐसी जगह हैं जहाँ हम दरख्त लगा, लेकिन ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर ज़ोन में उस ज़ोन का इंडिजिनस प्लांट लगेगा। ये नहीं कि अगर वहाँ के इंजीनियर साहब को या एक्सीएन साहब को, एससी साहब को, चीफ साहब को या एसडीओ साहब को कोई एक दरख्त पसंद है, या मिनिस्टर को कोई पसंद है, या सेक्रेटरी को, वो नहीं, जो वहाँ का इंडिजिनस प्लांट होगा वो होगा। हमने पहली दफ़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो है ना पायलट लगाए हैं इरिगेशन के अपने वसाइल में से। ये इरिगेशन क्या है कि हम अब ये जो आप ये जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे अगर बारिश आएगी, तो जो हमारी छत पे बारिश आएगी वो हम ज़ाया नहीं करेंगे। वो पानी हमारा यहाँ पे भी वो लगा हुआ है। हम नीचे एक्वाफेयर को उसको उससे रिचार्ज करेंगे, सिर्फ़ उसको रिचार्ज नहीं करेंगे, उसके अंदर पीज़ोमीटर के ज़रिए पानी की क्वालिटी को भी चेक करेंगे। ये भी मुहैया करेंगे कि हमने कितना पानी दिया है। तो हमने 40 साइट्स पे वो लगाए। अब आगे हम ज़्यादा, पिछले साल हमने ये पहली दफ़ा हमने किए। उसके अलावा जो हमारा एक शहबाज साहब के ज़माने में यही रिचार्ज सिस्टम जो है विहाड़ी में हेड इस्लाम के मकाम पे जो है ना, हम एक अबंडेंट कैनाल थी जो कि प्री जो है ये थी, वो रुका हुआ था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है कि जब हमारे पास एक्सेस पानी होता है, तो हम एक्वाफेयर को भी चार्ज करें, यानी हम सरफेस वाटर और एक्वाफेयर का जो वाटर है, हम उसको जो है दोनों को हम वो देख रहे हैं। सर कोई एक ऐसा रिफ़ॉर्म जिसमें अभी भी गुंजाइश हो बेहतरी की? ऐसे कई हैं, बेहतरी की जो है ना हर वक़्त जो है ना ज़रूरत भी होती है और उसकी गुंजाइश भी मौजूद होती है। बिल्कुल। अब हमारा जैसे आज हमने एक मीटिंग की है कि हमारी जो रिसर्च अकेडमी है, जो रिसर्च सेंटर है, वो पाकिस्तान का वाहिद रिसर्च सेंटर है। पूरा पाकिस्तान वहीं पे रिसर्च करता है। इवन मंगला और तरबेला मंगला जब बना तो उसकी भी रिसर्च वहीं पे होती रही है। और आपके जितना जो है ना रिसर्च सेंटर, हम उसको जो है ना अब हम कोशिश कर रहे हैं और हमने आज उनको टास्क दे दिए कि हम उसको एट पार लाएँगे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के तहत जो है ना उसको किया जाए। इसी तरह हमारी जो इंजीनियरिंग अकेडमी है वो भी वाहिद है। पूरे पाकिस्तान के जितने इंजीनियर्स हैं, वो चाहे सिविल हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हैं, चाहे जो है ना मैकेनिकल हैं, जो भी हैं, वो तमाम इंजीनियर्स की ट्रेनिंग्स जो हैं वो हमारे पास होती हैं। तो उसको भी हम उन स्टैंडर्ड्स पे लाना चाह रहे हैं, वो कि ताकि जिसके अंदर जो है लोग वैसे प्राइवेट सेक्टर से भी अगर कोई आना चाहे तो उसमें हो। सर आपने 20-25 साल सियासत का अरूज व ज़वाल देखा। क्या कोई ऐसा ख्वाब है जो अभी तक अधूरा हो? देखिए, एक पॉलिटिकल कारकुन का, एक सियासी वर्कर का ये ख्वाब होता है कि मैं वज़ीर बन जाऊँ, ठीक है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरी माँ की दुआएँ और जो है ना मैं मेरे वालिद, मेरे फ़ोरफ़ादर्स की जो वहाँ मेहनत, उसके नतीजे में हल्के की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उसके बाद जो है जिन्होंने मुझे असेंबली में भेजा, और अपनी पार्टी का मैं मशकूर हूँ, अपनी पार्टी की क़यादत का, कि उन्होंने मुझे वज़ारत दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस तरह के बैकग्राउंड का था,
مجھے ایک ویزیبل وزارت ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ، یعنی پورا ہر جگہ اس کی ویزیبلٹی ہے، وہ ہر جگہ پہ اس کی اپیرنس ہے پورے پنجاب میں۔ ایون یہ واحد وزارت ہوگی کہ ہمارا جو ہے نا ایک آفس تو کراچی میں بھی ہے، ہمارا وہاں بھی آفیسر بیٹھا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہے، اور انسان کم کبھی نہیں مانگتا، لیکن آپ یقین مانیں کہ یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یا کسی خوف سے، الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں، میں اپنی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری قابلیت سے زیادہ، میری محنت سے زیادہ مجھے نوازا ہے۔ مصروف زندگی سے فرصت ملے تو وقت کیسے گزارتے ہیں؟ دوستوں کے ساتھ گپ لگانا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ٹھیک۔ اور اپنے جو میرے کلیگز ہیں ان کے ساتھ، اور اپنے علاقے میں جب ہوں، حلقے میں ہوں، تو اپنے ان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے جانوروں میں، اپنی فصلوں میں، جو میرا جہاں سے اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کا انتظام کیا ہوا ہے، وہاں جانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ سر، آخر میں میرے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، اگر آپ ینگسٹرز کے حوالے سے یا یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو کیا پیغام دوں گا، اور آپ نے پہلے یہ بھی فرمایا کہ بڑے خواب دیکھنے کے چاہیے کہ نہیں، بڑا خواب دیکھنا نہ چاہیے، لیکن بڑا خواب دیکھنے کے وقت اس خواب کی تکمیل جیسی تیاری بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور منفی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور حقائق کو تھوڑا دیکھ لینا چاہیے، اور اتنا جلد باز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا اتنے جلد باز ہوں کہ میں اگر کوئی بات آپ کے انٹرویو میں غلط میں نے آپ کو بتائی ہے، اور کوئی اس کو جو ہے نا اٹھا لے اور اس کی تصدیق بھی نہ کرے اور اس کے پیچھے لگ جانا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، یا آپ جو ینگ اسٹرگلرز ہیں ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، تو ان کی جو ایجوکیشن ہے نا، ان کے خیالات سے نظر آنی چاہیے، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو بھیڑ کے پیچھے بھاگ پڑیں، کہ جی آج پورے پاکستان میں اگر مثال کے طور پہ کہ جی آج فلاں لوگ بندے کو آج کوئی برا کہہ رہے، تو جو ہے نا آپ نے اس کو برا کہنا شروع کر دینا۔ اور ایسا خواب کہ اب دیکھیں نا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے حلقے میں جا کے، میں مثال دوں کہ میں اپنے حلقے والوں کے ساتھ جا کے ایسا وعدہ کر لوں کہ میں یہاں ایئرپورٹ بناؤں گا، اور کچھ لوگ اس کو مان بھی جائیں، میں نے تو ظلم جو کیا کیا، تو جنہوں نے مانا انہوں نے بھی اپنے ساتھ ظلم کیا، ٹھیک ہے نا، اور تھوڑا سا حقائق کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس طرح رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ مجھے نا پتہ نہیں کیوں میں نے جو ہے آبزرو کیا ہے، جیسے آپ نے کہا ہے میں 25 سال سے میں پولیٹیکل اینیمل ہوں، میں لوگوں میں رہتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو جنریشن زی ہے نا، اس کو کمپلیکسز بہت زیادہ ہیں۔ حقائق کے ساتھ زندہ رہنا بہت آسان بھی ہوتا ہے، اور انسان کا نا زندگی بھی آسان کر دیتا ہے۔ تو جو حقیقتیں ہیں، جو چیلنجز ہیں، ان کے ساتھ جینا سیکھنا چاہیے۔ تھینک یو سر، آپ نے اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہمیں ٹائم دیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے ویورز کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ احمد بلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔